میں 4 کام آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العزت ان 4 کام کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور ہماری دنیا کے اندر کوشش یہی رہنی چاہیے، ہماری تمنا، ہماری آرزو یہی رہنی چاہیے دنیا کے اندر کہ ہم وہ کام کریں کہ جو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرمائے جن کاموں کو، کیونکہ اگر اللہ کے پسندیدہ کام کریں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اگر اس کے ناپسند کام کریں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر چند دن کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی کو کتنی بھی مدت مل جائے لیکن جانا اس کو ایک نہ ایک دن پروردگار عالم کے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہم وہ کام کرنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کو بھی پسند ہو، اس کے رسول کو بھی پسند ہو، اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہو اور اس کے رسول کو بھی ناپسند ہو۔ اب میں آپ کو یہ 4 کام ایسے بتاؤں گا کہ جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہیں، اللہ انہیں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور میں 4 ہی کام آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ جو اللہ رب العزت جن کو سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب ان سب کاموں کو سننے کے بعد میں آپ اپنے خود کا جائزہ لیں کہ آپ ان میں سے کون سے کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند ہے، یہ کون سے کام نہیں کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اپنے خود کے اندر جائزہ لینے کے بعد میں آپ اپنا حساب لگائیں کہ آپ پسندیدہ کام کر رہے ہیں یہ رب کے ناپسند کام کر رہے ہیں، اور اگر ناپسند کام کر رہے ہیں تو آج صحیح توبہ کر لیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ دنیا چند دن میں ختم ہو جائے گی، باقی ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد آپ کی شروع ہوگی۔ تو اس لیے دنیا چند دن کی ہے تو اسے رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق اس کو گزارنے کے بعد میں پھر رب کے سامنے حاضر ہوں۔ اب وہ 4 کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار کرنا، ہر نماز کے بعد میں، یہ جب آپ کو موقع ملے جب استغفار کرنا۔ نماز کے بعد میں اگر آپ 11 مرتبہ یا 100 مرتبہ 111 مرتبہ جتنا آپ کو وقت ملے اس کے بعد میں آپ استغفار کر سکتے ہیں، اور کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، چاہو تو استغفر اللہ یہ پڑھ لو تب بھی کام ہو جائے گا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ 4-5 منٹ میں 100-150 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد میں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، یہ پورے دن میں کم سے کم آپ 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ توبہ استغفار ضرور کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن میں یا تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب وہ آقا ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، پوری کائنات کو ان کے صدقے میں پیدا کیا گیا، جنت، دوزخ، چاند، سورج، ستارے، انبیاء، تمام فرشتے، پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی گئی، لیکن ان کا معمول امت کے لیے یہ تھا کہ وہ ایک دن میں یا تو 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ تو وہ استغفار کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ آقا ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، اور پوری کائنات ان کے صدقے میں بنائی گئی، جب وہ 100 مرتبہ کر سکتے ہیں تو ہم تو غلام ہیں، ہم امتی ہیں، تو ہمیں بھی ہر حال میں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو کم سے کم پورے دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، یہ ہر نماز کے بعد میں 100 مرتبہ، 70 مرتبہ، یہ 10-11 مرتبہ، جتنا بھی آپ کو وقت ملے آپ توبہ استغفار کریں، اور نماز کے علاوہ بھی اگر موقع ملے تب بھی آپ توبہ استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ رب کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور رسول اللہ نے کر کے بتایا ہے، رسول کی سنت بھی ہے، رسول کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے استغفار ضرور کیا کریں، پہلا۔ اور دوسرے نمبر پر دنیا کی لذت سے دور رہا، جوانی کے اندر دنیا کی لذت سے جو بھی دور رہا۔ اب انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے جہاں اس کی جوانی چڑھنا شروع ہوئی، 20-22 سال کا جب وہ بندہ ہوتا ہے، سب سے پہلے نمازوں سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے غافل ہوتا ہے، رب سے دور ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں گناہوں کی طرف کو چل دیتا ہے، دنیا کی لذتوں میں کھو جاتا ہے، تو وہ دنیا کی خرافاتوں میں ساری ہر کام وہ کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہو اور رسول اللہ کو ناپسند ہو، ان کاموں پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر رہنے کے بعد میں اگر رب کی خاطر، رسول اللہ کے خاطر اگر دنیاوی لذتوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ بندہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جوانی کی عبادت بھی رب کو پسند ہے، اور جوانی کی توبہ بھی پسند ہے، کیونکہ جوانی کے اندر توبہ کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے اس کا کہ جو دنیا کے اندر توبہ کر لیتا ہے جوانی کے اندر۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اگر اللہ نے جوانی دی ہے، اگر اس کے حکم کی وجہ سے، رسول اللہ کے حکم کے خاطر اگر اپنے آپ کو دنیا کی لذتوں سے جوانی کے اندر اگر آپ نے بچا لیا تو آپ اللہ کے نزدیک اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔
تو یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا، مالدار جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ نے مال کثیر عطا فرمایا اور وہ اس کا ہاتھ سخاوت میں اتنا آگے ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، غریبوں کو دیکھ رہا ہے، مسکینوں کو دیکھ رہا ہے، بیواؤں کو دیکھ رہا ہے، جو غریب ہیں، جن پر مطلب جو ہے جنہیں کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے، اوڑھنے پہننے کا، سونے کا، ہر طریقے سے ہر ایک کی مدد میں وہ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اگر اسے مال دیا تو وہ مال غریبوں میں تقسیم کرنے میں لگا ہوا، کیونکہ سخی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، مالدار اور وہ بھی سخی ہو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے بھی نزدیک بہت اچھا ہوتا ہے اور اللہ کے قریب بھی بہت ہوتا ہے اور وہ جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے اور رب سے بھی دور ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے سخی ضرور بنے، کیونکہ سخی کا آپ نے دیکھا ہوگا جو دنیا کے اندر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور لوگ ان سے خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ جنت کے بھی قریب ہو جاتے ہیں۔ اور جو کنجوس ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر مطلب اتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، لوگ اس کے منہ پر اس کی برائیاں کر دیتے ہیں، لوگ اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اگر مالدار ہو تو سخی ضرور بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا، جس حال میں پروردگار عالم آپ کو رکھے اس حال کے اندر آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مال کثیر عطا فرمایا تھا اس وقت تو آپ شکر ادا کر رہے تھے، اور بہت سارے اس وقت بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ رب کو بھول جاتے ہیں۔ جیسی مال آیا، دولت آئی، فراوانی ہوئی ساری چیزوں کی، تو وہ ہلکے ہلکے نمازوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہلکے ہلکے جو ہے وہ تمام نیک کاموں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا فرمایا تو اس کا شکر ادا کرو، لیکن بہت سارے جب مال تھا تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مال ان کے پاس سے گیا پھر وہ ناشکری پر بتاتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہر حال میں، جس حال میں اللہ اگر آپ کو رکھے اس حال میں رب کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت نے اگر مالداری عطا فرمائی تو اس کا شکر ادا کر ہی رہے تھے، لیکن اگر اللہ نے جب مال لے بھی لیا، اگر ختم بھی ہو گیا، غریب بھی ہو گئے، تو تب بھی اس کا شکر اس سے زیادہ ادا کرنا ہے۔ اگر یہ کریں گے کہ مالداری میں بھی شکر ادا کرتے تھے اور غریبی میں، جس حال میں رب رکھے اس حال میں اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور ناشکری کسی بھی حال میں رب کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مال نہیں دیا لیکن یہ کتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، آنکھیں دی، آج ان سے پوچھو کہ جن کے پاس میں آنکھیں نہیں ہیں، ہاتھ دیے، ان سے پوچھو کہ جن کے پاس میں ہاتھ نہیں ہیں، آپ کو پیر دیے، منہ دیا، زبان دی، کان سننے کے لیے کان دیے، پورا دل دماغ سب کچھ عطا فرمایا۔ آج یہ چیزیں دل، دماغ، گردے، لیور، پھیپھڑے جس کے پاس نہیں ہے نا، تو ان سے پوچھو کہ اس کا نہ ہونے کا کیا وہ ہوتا ہے، اس کا نہ ہونے سے کتنی بڑی الجھن، کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو عطا فرمایا اس پر شکر ادا کرو۔ تو یہ تو وہ 4 لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اب میں 4 ناپسند لوگ بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلا، بات بات پر قسم کھانے والا۔ تو آپ کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ جو ہر بات پر ماں کی، باپ کی، رب کی، قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں، تو یہ قسم کھانے والا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ سے دور کریں عادت۔ اور دوسرا، بوڑھا زانی، کہ جو 60 سال کا، 70 سال کا ہو گیا لیکن ٹھڑک اس کی آج بھی نہیں گئی ہے گی، وہ آج بھی اسی گندی نظر سے جو ہے وہ لوگوں کو یا عورتوں کو یا بچوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد میں بھی وہ زنا کا خواہش مند ہوتا، وہ زنا کرنا چاہتا، اور کرتے بھی ہیں بہت سارے۔ تو اگر بوڑھا زانی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اور تیسرا، گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کی زمین پر آپ اکڑ کر کے چلو، جس نے سب کچھ بنایا، آپ کو بنایا، آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، رب فرماتے ہیں انسان تجھے غرور ہے کس چیز کا؟ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، وہ تیرا کریم رب ہے، لیکن اس کی زمین پر، اس کے سامنے تم اکڑ کر کے چلو، تو یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور چوتھا، ظالم بادشاہ، جو لوگوں پر ظلم کرے، ان کے حق کا خیال نہ کرے اور ان کو بے وجہ ستائے، تو ایسے انسان بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور بہت سارے ہمارے بھائی جو اپنی اسٹون کی وجہ سے، پتھری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، 10-10 mm کی، 15-15 mm کی وہ پتھریاں ہو چکی ہیں۔ ہمارا یہ نسخہ استعمال کر لیں، یہ 15 mm تک کی اگر آپ کی پتھری ہے تو 1 مہینے کے اندر آپ 1 مہینہ دوائی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی پیشاب کے ذریعے، پیشاب کی نالی کے ذریعے وہ نکل کر بالکل باہر آ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ ضرور خدمت کا موقع دیں اور دوائی کو ضرور استعمال کریں۔